اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل، فرعون اور قوم فرعون یہ تذکرہ چل رہا تھا، تو درمیان میں نبی علیہ السلام کے صفات بیان کیے گئے، اور یہ بھی بتایا کہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل سارے کے سارے نافرمان، ایسا نہیں ہے، ایسا بلکہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، ایک جماعت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایسی تھی، یہدون بالحق، جو حق کے طرف لوگوں کو بلاتے تھے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق پہ ہی فیصلے کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وہ واقعات وادی تیہ میں فرعون کے غرق ہونے کے بعد، تورات ملنے کے بعد، وادی تیہ میں یہ تھے تو وہ بالکل چٹیل میدان، کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی پینے کی کوئی چیز نہیں، کوئی کھانے کی چیز ہو۔ تو اب لوگ کٹے ہوئے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرے، ہمارے لیے دھوپ ہے، تپش ہے، گرمی ہے، حرارت ہے، تو ہمارے لیے کوئی سائے کا بھی بندوبست کرے۔ تو وہی بیان کیا جا رہا ہے، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطَ أُمَمًا، ہم نے تقسیم کر دیے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں، اور ہر قبیلہ پورے ایک جماعت بن گئی، ایک ایک قبیلہ پورا ایک ہو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا طلب کر رہے، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی مانگا، پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا کی؟ وحی کی، اور کیا کہا؟ یہ جو جادوگروں کا بیڑا ہم نے غرق کیا اس لاٹھی کے ذریعے معجزہ دے کر، تو یہ جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ جو فلاں پتھر ہے اس میں مارو۔ ابھی ہم نے کیا کہا کہ 12 قبیلے، تو وہ پتھر جو تھا وہ چوکور تھا، 4 کونے تھے اس کے، اور ہر جب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو ہر طرف سے 3 چشمے پھوٹ پڑے، ہر طرف سے 3 چشمے، تو 4 کو 3 میں ضرب دے دو تو کتنے چشمے ہو گئے؟ تو 12 قبیلے تھے اور 12 چشمے، ہر ایک قبیلے نے اپنا چشمہ متعین کر دیا تاکہ پھر لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ایک چشمہ ہوتا تو ایک قبیلہ کہتا ہے میری باری ہے، دوسرا قبیلہ کہتا ہے میری باری ہے، تیسرا کہتا ہے میری باری ہے، اور مجھے کچھ نہیں ملا، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ملا۔ آج کل جو دیہاتوں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یا وہ جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دن وہ پانی پیتی تھی، دوسرے دن وہ سارے قوم کے جانور، تو وہ کہتے یہ تو جس دن اس کی باری ہے ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں،
تو پھر اس کو ختم کر دیا اللہ کی نشانی کو. تو یہ آپس میں لڑے نہ، جھگڑے نہ، ایک دوسرے کا گریبان نہ پاڑے، ایک دوسرے کا قتل نہ کرے، خون نہ کرے. تو ہم نے 12 چشمے اس پتھر سے نکالے. آنظرب، اے موسیٰ مار بعصا کا اپنے لاٹھی کے ساتھ، الحجرہ یہ فلاح پتھر کو. اب دیکھو نا، یہ عربی کا ایک چھوٹا سا ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر الف لام اس کے اوپر نہ ہوتا، صرف حجر ہوتا، بعصا کا حجرہ، تو پھر کوئی بھی پتھر. لیکن الحجر وہ فلا پتھر، کیا مانا کہ وہ کوئی خاص پتھر تھی. تو فم بجست، پس پھوٹ پڑے. جب اس نے لاٹھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ، تو پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے 12 عینا، 12 چشمے، 12 چشمے. اور پھر قد علم کل اناس، ہر قبیلے نے پہچان لیا، مشربہم اپنے چشمے کو، اپنے پینے کی جگہ کو یا پانی کی جگہ کو سب نے پہچان لیا. اے موسیٰ علیہ السلام، پانی کا معاملہ حل ہو گیا. پانی پیتے ہیں پھر پسینہ آتا ہے، سایہ کوئی نہیں، سایہ کوئی. تو وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا، علیہم ان کے اوپر، الغمام بادلوں کا. اللہ رب العزت کے حکم سے بادل آئے اور ان کے اوپر ایسے سائبان کڑے رہے اور ان کو سایہ نصیب ہو گیا. جس طرح ہمارے اوپر چھت ہے یا دیہاتوں میں اکثر تو بجلی نہیں ہوتی، تو لوگ وہ بڑے بڑے درختوں کے نیچے چارپائیاں ڈال کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو الغمامہ بادلوں کو ہم نے سایہ بنایا. اے موسیٰ علیہ السلام، پانی کا معاملہ حل ہو گیا، سایہ کا معاملہ حل ہو گیا. اب پیٹ خالی ہے. پیٹ کیا ہے؟ اب کھانے کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے. تو وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، علیہم ان کے اوپر، المن والسلوى، من اور سلوہ. من اور سلوہ ہم نے ان کے اوپر، من سلوہ میٹھی چیز اور ترش چیز. اور جب یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، جب اٹھتے یہ تیتر بٹیر سارے اللہ رب العزت کے حکم سے کہاں سے آتے، تو یہ پکڑتے تھے، ذبح کرتے اور کھاتے، یا ذبح شدہ ان کو مل جاتے. اور جس طرح کوئی شبنم ہوتا ہے وہ گھاس اور پتوں کے اوپر لگا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ میٹھی چیز بھی وہ یہ لوگ جمع کرتے تھے اور کھاتے تھے. جس طرح آج کل ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور حلال محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھی پالے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی کیا کرے. حقیقی پالنے والا رب وہ اللہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے ہم حرکت کرتے ہیں، برکت اللہ ڈال دیتا ہے. اب آج کل جو مہنگائی ہے، اگر آپ سال پہلے چلے جائیں تو تنخواہیں اتنی ہیں لیکن چیزیں سستی تھی. آج چیزیں مہنگی ہے، تنخواہیں اتنی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گزارا ہو رہا ہے. اگر ہمارے اپنے عقل ہو نا، تو پھر تو اگر ہم ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں تو بچوں کے اسکول کا فیس نہیں ادا کر سکتے. اگر بچوں کے اسکول کے خرچے اٹھاتے ہیں تو بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں ہوتے. اگر وہ دیتے ہیں
تو پھر یوٹیلیٹی بل ادا نہیں کر سکتے، اگر وہ دے تو پھر کھائے پیے کیسے؟ لیکن اللہ رب العزت یہ نظام چلا رہا ہے۔ اس دن آپ کو وہ درس حدیث میں بتایا تھا کہ جس اللہ نے یہ منہ دیا ہے رزق بھی وہی دے گا، رزق بھی۔ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور ایک اور آیت ہے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب دیکھو اللہ رب العزت بارش ہو رہی ہے، رحمت نازل ہو رہے، لیکن اس پانی کا ہم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہے۔ یہ جو لائٹ بل رہی ہے جل رہی ہے اس کے ہم بل پے کرتے ہیں، نہیں کریں میٹر اتار کے لے جاتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر تو ایسے ہے بجلی آئے یا نہ آئے بل ضرور آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سورج جب سے پیدا ہوا ہے اور جب تک ختم ہوگا اپنی ڈیوٹی میں کوئی کسر نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی بل ابھی تک ہمارے دروازے یا گھر میں نہیں آیا۔ آج بل پے کرو گے تو کل سورج کی روشنی نصیب ہوگی، ورنہ نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت میں، قبضے قدرت میں یہ چیزیں رکھی ہے رزق والا، ورنہ اگر آج کل ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو جس کو چاہتے نوازتے، جس کو چاہتے زیادہ دیتے، جس کو چاہتے سزا دیتے، بھوک سے مار دیتے۔ اور ایک دو دن پہلے آیت گزری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو کلام کیا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جسے چاہوں میں دے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ فرض کرے ایک بندہ گناہگار ہے، عذاب دے دوں کوئی پوچھ نہیں سکتا، یا ایک بندہ گناہگار ہے عذاب نہ دے دوں، اللہ رب العزت سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری جو رحمت ہے یہ عام ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام ہے، چاہے وہ گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلم ہے۔ رزق، زندگی اور یہ چلنا پھرنا، سانس، یہ سارے اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیٹ خالی ہے، جہنم کو بھی تو بھرنا ہے، تو اب اس کا کیا کرے؟ تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے نازل کیا ان کے لیے من اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، یا ہم بھی جو کھانا بناتے ہیں تو روز ایک قسم کا کھانا نہیں بناتے، آج جو چیز بنائی کل پھر دوسرا بناتے، پرسوں تیسرا بناتے۔ کیوں؟ ایک چیز کھا کر نا دل اکتا جاتا ہے، پھر دل نہیں کرتا اس چیز، چاہے جتنے بھی مہنگا اور قیمتی کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے بھی کہا ہمیں تو دل بھر گیا۔ اب ایسی کوئی چیز ہو جو ہم اپنے ہاتھوں سے اگائے اور پھر کھائے، تو وہ سورۃ البقرہ میں ہم نے وہ ساری تفصیل پڑھی ہے۔ کلو کاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، یہ لوگ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، جو اللہ کی نہیں مانتے، جو رسول کی نہیں مانتے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے، وہ اپنے اوپر ظلم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِین۔ یہ سارا سورۃ البقرہ میں یہ تفصیل گزری ہے، دوبارہ وہی ہے مضمون۔ تو آج جو میں نے آپ کو ایک آیت کا ترجمہ بتایا اور تھوڑی سی تفصیل، مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ جہاں پر پانی کچھ بھی نہیں اور ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آج کل یہ چولستان یا جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، کتنا خشک سالی ہوتا ہے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے کوئی پانی نہیں ہوتا، لیکن آج پتہ کر لیں کتنے سیلاب آئے ہوئے، کشتیاں چل رہی ہیں اس میں، لوگ در بدر ہو گئے، گھر لوگ 25,000 کے قریب گھر لوگوں کے اجڑ گئے۔ تو رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ تو جو اللہ وادی تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی اسباب کے پانی مہیا کر سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں بھی، لیکن صرف بات ہے یقین کی، بات ہے کس کی؟ کہ ہمارا اللہ کے اوپر توکل ہو، یقین ہو۔ اللہ رب العزت اس قوم کو من سلوہ نازل کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی بھوک سے نہیں ماریں گے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اللہ پہ یقین ہو، توکل ہو کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، یہ میں جاب کر رہا ہوں، یہ میں تجارت کر رہا ہوں، یہ میں نوکری کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، رزق مجھے اللہ دیتا ہے، اس میں برکت اللہ ڈالتا ہے، تو ایسا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میں سب کچھ کرتا ہوں تو پھر غلط ہو جائے گا۔ جو کروڑوں روپے کما رہا ہوگا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ تکبر میں آئے گا، اور اللہ کو تکبر پسند ہو، اور اللہ معاف کرے جو بندہ ایسا ہو جو کہتے ہیں میں اور کوئی نہیں، تو وہ پھر آگے جا کے خدائی کا دعویٰ بھی کر جاتا ہے۔ جو قادیانی ہے، شروع میں ایک عام انسان، پھر کہتے ہیں میں مہدی ہوں، پھر کہتے ہیں میں فرشتہ ہوں، پھر کہتے ہیں میرے اوپر وحی آتی ہے، ٹی پی پتہ نہیں کون سا وہ فرشتے بھی نام رکھے ہوئے، اور پھر جا کے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ تو آج کل جو بھی جس عہدے پر ہے، جس کو جو رزق مل رہا ہے، وہ اس پہ کیا کہے؟ الحمدللہ، شکر ادا کرے۔ وہ کیا کرے؟ اور جب کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا رزق، اس کا تجارت، اس کا مال، اس کا وقت، اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کا آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنا تمہارا کام ہے اور اس میں بڑھوتری لے آنا، تو شکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اچھا، یہاں یہ آیت کا ترجمہ تفصیل مکمل ہو گیا۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آج پہلا دن تو نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھے کہ اسلامی مہینے یا شمسی مہینے، قمری مہینے جتنے بھی ہیں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ موجود ہے، لیکن جو فضیلت محرم کا ہے وہ کسی اور مہینے کا نہیں ہے، اور یہ فضیلت ابھی سے نہیں، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک یہ فضیلت محرم الحرام کو حاصل ہے۔ یہ اسلامی سال یا جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں اس کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ آج جو دن ہم گزار رہے ہیں یہ آخری دن سال کا ہے۔ تو اس آخری مہینے میں ہم قربانی دے رہے تھے چند دنوں پہلے، مال کی، جانوروں کو قربان کر رہے تھے،
اور یہ جو مہینہ کل سے شروع ہوگا اس میں قربانی دی جا چکی ہے جان کی. تو معلوم ہوا چاہے جان ہو چاہے مال ہو، وہ رسول اللہ کے محبت اور اللہ کی محبت پر قربان ہے. ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی مسلمان مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے اپنے آپ سے، اپنے والدین سے اور اپنے بچوں سے زیادہ نہ ہو. اور آپ لوگوں نے بار بار حدیثیں سنی ہوگی، صحابہ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اے پیارے محبوب آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. تو یہ بعض ہمارے جو بھائی ہے وہ محرم الحرام میں پھر عبادت کرتے ہیں اور پورے سال پھر نہیں کرتے. تو آپ سب لوگوں کی توسط سے کہ پورا سال عبادت کرنے کا ہے، پورا سال عبادت. ہو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محرم کے ان 10 دنوں میں گانے نہیں سنتے، کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، لیکن جب 10ویں محرم گزر جاتا ہے تو پھر وہ سارے غلط کام شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پر یہ جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو ان 10 دنوں میں تلاوت یا قوالی یا اس طرح کوئی نعت یا کلام ہوگا، اگر آپ کہیں بھی یا کوئی گانا لگا لو، نہیں آپ کو نہیں پتا محرم کا مہینہ. لیکن پھر محرم کے مہینے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ سارے پھر وہ فلمیں بھی ہوٹلوں میں لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گانے بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جس طرح ان 10 دنوں میں ہم عبادت کرتے ہیں پورے سال میں یہی عبادت اپنائیں، یہ عبادت کیا کریں اپنائیں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور محرم کے سال کا آغاز ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت بھی. ہاں تو اپنے دعاؤں میں رسولوں کو، صحابہ کو، بزرگان دین کو اور جتنے بھی شہداء کرام ہیں سب کو یاد رکھیں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے کام کیے ہیں اور جس کو غیر مسلموں نے اپنائے ہیں وہ ترقی پر ہے، مسلمانوں نے نہیں اپنائے تو ہم ضلالت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک بات اگر وہ ہم اپنائے وہ ہے فاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب کیا ہے اور ایک ہے عادل. عادل کا نظام اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصول بنائے اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے کوئی قوانین نہیں بنائے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ ہم اللہ کے احکام پر بھی عمل کریں گے اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی. اور فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا. کیا ترجمہ ہے؟ یعنی حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا. آج کل بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں، اپنا بندہ ہے تو اس کے حق میں ذرا نرم ہو جاتے ہیں، اپنا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے یا سگا نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ سختی کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو، بلکہ یہ جو فاروق ہے یہ لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن اسی لقب پر ہم بھی عمل کر سکتے ہیں اگر ہم بھی حق اور باطل میں فرق کریں اور ہو سکے جس کو جتنی طاقت ہو وہ اتنا اس پر عمل بھی کروائے. ایک ہے عمل کرے، دوسرا عمل کروائے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کس کس کا ارادہ ہے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے؟ اچھا، اور
کسی کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے. اگر ہمیں کوئی عہدہ ملے, ہمیں کوئی طاقت ملے, چاہے وہ جس کی زبان چلتی ہو, جس کا قلم چلتا ہو, جس کو حکومت ملی ہو, اگر وہ حق کو حق کہے, باطل کو باطل کہے, سچ کو سچ کہے, جھوٹ کو جھوٹ کہے, تو انشاءاللہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ بھی اللہ رب العزت ختم کر دیں گے, اور ہم سب کو اپنے رحمت کے سایوں میں قیامت تک محفوظ کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.